والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کچھ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے؟ تف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو۔ کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ کہنے لگے، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برا برتاؤ کرنا چاہا، سو ہم نے انہی میں سے کر دیا جو بہت زیادہ ناکام ہونے والے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 66 تا 70 ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم والوں اور اپنے والد کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کو دلائل سے بھی بیان فرما دیا اور ان کے خداؤں کی بے چارگی اور لاچاری اور بے بسی کو بھی ان کے سامنے واضح فرما دیا، تو پھر یہ دلائل اور یہ کام کرنے کا جو اصل مقصد تھا اس بات کی طرف آئے اور قوم والوں سے پوچھا کہ یہ جو سارا حالات اور واقعات آپ کے خداؤں کے ساتھ ہوا ہے تو آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی بھلا کیا ہے؟ اسی بڑے سے سوال کر لیں کہ کس نے کیا ہے یا کس نے کیا ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے، ابراہیم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ کچھ بات نہیں کر سکتے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھانا چاہا اور فرمایا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، بھلا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں نفع دے سکتے ہیں کچھ بھی، شیئا ذرہ برابر بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرکم اور نہ تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ تمہیں نقصان سے بچانا تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کو بھی وہ نقصان سے نہ بچا سکے کہ ان کے ساتھ جس نے بھی کیا کرنے والا کر گیا، ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں، اور اس کے باوجود بھی تم ان کی عبادت کر رہے ہو
اور انہیں اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہو، اگر اس کے باوجود بھی یہی بات ہے تو پھر اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن جن کی تم عبادت کر رہے ہو اور جو تم کر رہے ہو، فرمایا دونوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہے، تف ہے تم پر، تمہارے عقل پر بھی اور تمہاری سوچ پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت عقلاً بھی اور نقلاً بھی، یعنی دلائل کے ساتھ بھی، دونوں صورتوں میں یہ بات واضح ہے کہ دنیا کائنات میں رب کے علاوہ کوئی بھی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے۔ افلا تعقلون، نہ دلائل سے بات سمجھنے کے لیے تیار ہو اور نہ ہی اپنے عقل کو استعمال کر کے تم ہدایت لینے کے لیے تیار ہو۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنے سخت الفاظ میں مذمت کی ان کے جھوٹے خداؤں کی، تو اب وہ الگ ہوئے اور پھر آپس میں مشورے کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح ہی لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کی بات مشہور ہو گئی کہ ہمارے خدا کچھ نہیں کر سکتے اور ہمارے خدا ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تو پھر یہ تو ہمارے خداؤں کی توہین ہے اور ان کی اتنی بے عزتی کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں نہ ہو کہ اسی ابراہیم کو ایسا عبرت کا نشان بنائے کہ آئندہ کوئی بھی ہمارے خداؤں کے خلاف بات کرنے کی جرت بھی نہ کرے۔ تو پھر انہوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہتے ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ یعنی کہ اتنی بے وقوفی کہ خدا وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات کو چلانے والا اور ہر ایک کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، لیکن یہاں کہتے ہیں وانصروا آلہتکم، اور بھائی اپنے خداؤں کو بچاؤ، اپنے خداؤں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو، اگر کچھ کرنے والے ہو تو پھر یہ کام کرو کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اب انہوں نے بشمول وقت کے بادشاہ نمرود کے تمام تر نے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ کیسے جلایا جائے، کس طرح جلایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ایک مکان میں بند کر دیا کہ کہیں یہ چلا نہ جائے اور ہمارا سارے کا سارا بنایا ہوا وہ جو پلان ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ اور پھر وہ کئی دن تک جو ہے آگ جلاتے رہے اور آگ کو بہت بڑی آگ تیار کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنا۔ اب کیسے ڈالا جائے اس کے لیے انہوں نے ایک گھوڑا یا ایک منجنیق وہ بنائی اور ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک بے لباس کر کے اس میں بٹھایا اور پھر جو ہے وہ اس گھوڑے کے ذریعے جو ہے وہ آگ میں پھینکا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے لباس کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں بند کر لی، فرمایا تاکہ میری نظر جو ہے وہ میری شرم گاہ پہ نہ پڑے۔ اس حیا اور شرم کی وجہ سے آنکھیں بند کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر جو ہے آسمان کے سارے پردے ہٹا کے فرشتوں کو دکھایا، فرمایا دیکھو میرے فرشتوں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رب سے عرض کرتے ہیں مولا جو تیرے نام پہ سب کچھ دے دیں ان کے ساتھ تو ایسا ہی سلوک کرتا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح ابراہیم کہاں جا رہا ہے اور تو خاموش بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا ہی تو ہمدرد ہے نا تو چلا جا کے بات کر لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھوڑا ہلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ نہیں کھولی، دوسری دفعہ تیسری دفعہ جب ہلایا نا آنکھ کھولی اور فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جبرائیل ہوں، اللہ کا حاجت ہوں، کوئی ضرورت ہے میرے ساتھ، کوئی کام ہے تو بول، میں تیری مدد کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا وہ جبرائیل رب سے دوستی کا جو مزہ اب آ رہا تھا نا تو نے آ کے مزہ ہی سارا توڑ دیا ہے، تجھے کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے؟ کہتے نہیں میں خود آیا ہوں۔ کہ جب تو خود آیا ہے نا تو وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری حالت کو جانتا ہی ہے، جب وہ نہیں چاہتا نا ابراہیم کو بچانا تو سو ابراہیم بھی بچنا نہیں چاہتا، میری بھی جان جاتی ہے اس کے نام پہ، تو جانے دے، تو جدھر سے آیا ہے نا تو ادھر ہی واپس چلا جا، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل واپس گئے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا سنا بھائی جبرائیل کیا بنا؟ کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں رب العالمین جسے تو نے اپنا خلیل کہا ہے نا، مجھے تیری ذات کی قسم ہے تیرے علاوہ وہ کسی کو جانتا ہی نہیں ہے،
میں نے اس کی اتنی منتیں کی، ابراہیم تو کچھ تو کہہ مجھے، میں تیری مدد کروں۔ اس نے کہا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ، فرمایا کہ جس رب جس رب نے سو میری جان لینے پہ وہ راضی ہو رہا ہے، تو سو ابراہیم کو جان پیاری نہیں ہے۔ فرمایا حسبی عن سوالی علمہ بحالی، فرمایا کہ میں اس سے سوال کروں وہی مجھے کافی ہے، جو میرے حالات کو جاننے والا ہے۔ اور پھر صرف اتنے ہی الفاظ کہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس وہی رب مجھے کافی ہے اور وہی سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم نے اس حد تک میری ذات پہ توکل کیا نا، پھر ہم نے بھی ابراہیم کے ساتھ وہ طریقہ اپنایا کہ جو آج تک میں اللہ نے کسی اور کے ساتھ نہیں اپنایا۔ میں نے ابراہیم سے بات ہی نہیں کی، میں نے اس چیز سے بات کی کہ جس کے ساتھ آج تک کسی نے بات نہیں کی۔ فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، میں نے آگ کو حکم دیا، فرمایا آگ ہمیشہ میں اللہ تعالیٰ نے تیری فطرت کے اندر بات رکھی کہ تو نے جلانا ہے، لیکن خیال کرنا آج میرا ابراہیم آ رہا ہے، خبردار خیال کرنا میرے ابراہیم کا ایک بال بھی جلنے کو نہ پائے، بردن ٹھنڈی ہو جا۔ اور پھر آگے مفسرین کرام نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بردم و سلامن، ٹھنڈی بھی ہو جا اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے بے لباس خلیل کو سردی لگ جائے، وہ سلامن اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور دوسرا معنی فرمایا یا نار کونی بردن، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پہ، وہ سلامن علی ابراہیم، اور جب تیرے اندر میرا ابراہیم آئے تو اسے میرے سلام بھی کہہ دینا۔ اب ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے ہیں اور بالکل بے فکر ہو کے تسلی سے آگ میں بیٹھ گئے جا کے۔ ادھر سے اللہ نے پھر حضرت جبرائیل کو بھیجا، فرمایا اب چلا جا، اب جا کے پوچھ اس کا حال۔ حضرت جبرائیل آئے، آگے بیٹھے، ابراہیم علیہ السلام سے گپ شپ شروع ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ باہر جو یہ سارے نمرود اور سارے بیٹھے تھے، یار عجیب ماجرا ہے، نہ آگ جلا رہی ہیں اور وہ تو خوشی خوشی کی باتیں کر رہا ہے اور بڑے مسکرا رہے ہیں، اور بیٹھے ہوئے یہ کیا سارا منظر چل رہا ہے۔ وہ نمرود اور وہ باہر سے آئے اور آ کے کہتے ہیں ابراہیم سنا کیا حال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو حال آج اچھا ہے اس سے پہلے تھا ہی نہیں، جو وقت اب اچھا گزر رہا ہے وہ اس سے پہلے اچھا گزرا ہی نہیں ہے۔ کہتے تجھے کچھ نہیں ہو رہا؟ کہتے مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں تو بالکل صحیح سلامت بیٹھا ہوں، مجھے آگ نہیں جلا رہی بالکل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اپنے حکم سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ابراہیم کو ختم کرنے کے لیے ایک ارادہ کیا اور برا سلوک کیا ابراہیم علیہ السلام سے۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے بنا دیا، انہیں ہی اپنا نقصان کرنے والوں میں سے بنایا۔ حدیث مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کے دن جب لوگ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے آئیں گے جیسے پہلے دن کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بے لباس بھی اور بغیر ختنے کیے ہوئے، سارے کے سارے بے لباس اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، جب قیامت کے دن سب بے لباس ہوں گے کیا ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ ہم ایک دوسرے کو بے لباس دیکھیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اس دن فرمایا کہ شرم و حیا تب ہوتی ہے کہ جب انسان ہوش میں ہو۔ اس دن تو سب کی نظریں اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوں گی، کسی کو خیال ہی نہیں ہوگا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی رب سے کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم، یا اللہ آج تو ہمیں بچا لے، باقی امتیں جانے اور تو جانے، ہم ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر اس حد تک ہوگا کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا ہمارے ساتھ، پتہ نہیں کیسے نام اعمال دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، کیسا فیصلہ ہوگا۔ ہر آدمی کو اپنی بڑی ہوگی اور کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی ہوش ہی نہیں ہوگا، توجہ ہی نہیں ہوگی، خیال ہی نہیں ہوگا، تو پھر کون سا شرم ہوگا اس بات میں۔ فرمایا اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنتی لباس پہنانے کا حکم دیں گے تو وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، اس لیے کہ
اللہ تعالیٰ کے راستے میں سب سے پہلے جو آدمی بے لباس کیا گیا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی تھے، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے پاداش کے اندر جو ہے وہ انہیں بے لباس کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے یہ اعزاز عطا فرمائیں گے، اور ان کی یہ جزوی فضیلت ہوگی کہ انہیں سب سے پہلے جو ہے وہ جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی نظروں کے سامنے انہیں آگ سے بچا لیا، اور یہ واضح فرما دیا کہ ساری کی ساری کائنات اور اس کی مخلوق جتنی بھی ہے یہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ جب پیدا بھی میں نے کیا ہے تو یہ میرے ہی حکم کے تابع ہے، جیسے میں چاہتا ہوں سو وہ ویسے ہی کرتی ہیں اور ویسے ہی ہوتا ہے۔ فرمائے کہ یہ ساری کی ساری مخلوق تکوینی طور پر میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ ایک انسان کو میں اللہ تعالیٰ نے فری ہینڈ دے کے اور اسے دو راستے دکھا کے دنیا میں بھیجا، اور پھر اس پر زبردستی نہیں کی۔ فرمائے یہ سچائی کا راستہ ہے، یہ جھوٹ کا راستہ ہے، یہ ہدایت ہے اور یہ گمراہی ہے، اور دونوں راستوں کو تعین کر کے واضح کر دیا، پھر اس کو فری ہینڈ دے دیا۔ اب تیری مرضی ایمان لے آ، تیری مرضی تو کفر کی طرف چلا جا، لیکن اتنی بات ضرور ہے، ایمان لائے گا تو کامیاب ہوگا، اگر نہیں لائے گا تو اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے ایسی آگ تیار کی ہے، فرمایا کہ جو چاروں طرف سے گھیرنے والی ہوگی، اس میں آگ کا لباس بھی ہوگا، فرمایا طرح طرح کے عذاب میں نے اس میں بنائے ہیں اور پیدا کیے ہیں، فرمایا پھر تمہیں عذاب میں رہنا ہوگا۔ تو یہ کہ انسان کو فری ہینڈ دے کے بھیجا، پھر ہدایت بھی دے دی، اب انسان کی مرضی ہے، فرمایا اس پر زبردستی نہیں کی، مرضی ہے جس طرف جائے، اپنی مرضی سے ہدایت کو پسند کرے یا گمراہی کو پسند کرے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ انبیاء کرام کو بھیجا اور اس کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے طرح طرح کے اصول و قوانین بھی بیان فرمائے اور نازل فرمائے، تاکہ انسان کو سیدھا راستہ میسر آ جائے اور عقیدہ توحید کی سمجھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یہ یقین کامل رکھے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یقین کامل رکھا، اور پھر آخر کے اندر کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے مقدر میں فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ